میں سمائی ہے حبیبی خوشبو، ہمیں بزم عشاق پہ چھائی ہے حبیبی خوشبو، اور میں نے لوگ کہتے ہیں مہکتا ہے سراپا میرا، لوگ کہتے ہیں مہکتا ہے سراپا میرا، میں نے جس دن سے لگائی ہے حبیبی خوشبو، یہ حضرت کے اپنی قبر میں یہ حضرت کی روح بھی کہہ رہے یہ مٹل ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے کردار کو، حضرت کی خوبیوں کو، ان کے پوتے حضرت علامہ مولانا محمد ساجد رضا صاحب قبلہ جو اس وقت جامع مسجد امیٹھی کے امام ہیں، ان میں کود کر کے بھر دے اور اپنے دادا کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے امیٹھی میں سنیت کا وہی کام کرے جو ان کے دادا نے کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین تو کہہ دیجئے۔ اب ایسا بول رہے ہیں ڈر یہ بھی لگ رہا ہے میں آپ سے چندہ مانگ رہا ہوں، مجھے سے بآواز بلند کہہ دیں آمین۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پیکر خلوص و محبت محترم المقام عزت ماب عالی جناب خلیفہ حضور شمس العلماء شہزادہ صوفی ملت حضرت علامہ مولانا مفتی احتشام عالم صاحب قبلہ جمال الدین پور سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے نورانی و حقانی بیانات سے ہم تمام حضرات کے قلوب کو منور مجلہ فرمائے۔ ہے تعلق مجھے مدینے سے یعنی عرش بری کے زینے سے، وہ شراب طہور دے ساقی سینہ روشن ہو جس کے پینے سے۔ نعرہ تکبیر، دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، دونوں ہاتھوں اٹھا کر کے ذرا حصول برکت کے لیے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المالک وسلم سلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام و سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت ہم اور آپ پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ حضور مجاہد ملت حضرت علامہ غلام محمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرص چہلم میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ حضرت کی زندگی، حضرت کی شخصیات اور حضرت کتنے متقی پرہیزگار تھے، بہت شاندار گفتگو حضرت علامہ مولانا صوفی باصفا صوفی محمد ساجد صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی، جو حضرت کے ساتھیوں میں سے ہیں اور جن شخصیات کا ذکر حضرت نے کیا ہے، بلا شک و شبہ الحمدللہ وہ شخصیات
اپنے دور کے ولی کامل تھے، اور ان پر بالخصوص سرکار غوث اعظم کا اس طرح فیضان تھا کہ انہوں نے جتنے عالم پیدا کیے سب عالم با کمال پیدا کیے۔ وہ ایک عالم نہیں تھے بلکہ ایک مکمل یونیورسٹی تھی، اور جس علاقے میں جاتے پورا علاقہ کا علاقہ الحمدللہ سنی ہو۔ ہمارے اس علاقے میں دو عظیم ہستیاں، دو عظیم علماء کا انتقال پر ملال ہوا، موت العالم موت العالم۔ ایک عالم کی موت پوری دنیا کی موت۔ جب عالم کا انتقال ہوتا ہے تو وہ علاقہ پورا قرب و جوار، جہاں تک سنیت کی روشنی اس علماء سے پہنچتی ہے وہاں کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو بدعقیدہ اشخاص ہوتے ہیں وہ لوگ کو موقع ملتا ہے ہم پر کمندہ ڈالنے کے لیے اور بھولے سنی مسلمانوں کو بہکانے کے لیے۔ ایک عظیم ہستی مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مفتی مفید عالم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا، اور آج اس علاقے میں جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے 40 کلومیٹر دور تک چاروں طرف انہوں نے دین و سنیت کا کام کیا، اور بلا نذرانہ حضرت نے کام کیا۔ ہر پروگرام میں، ہر جلسے میں، ہر میلاد میں، ہر میٹنگ میں آج حضرت کی یاد آتی ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ حضرت نے ایک بات کہا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بغیر نذرانے کی تقریر کیا کرتے ہیں، بہت کم ایسے شخص ہیں جو دین و سنیت کے لیے تبلیغ کیا کرتے ہیں اور دورہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ کے اندر میں نے جو محسوس کیا وہ یہ کیا کہ یہ بہت سنجیدہ ہے، اور اس دور میں صوفی ساجد صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کا یہ تجربہ ہے، یا جتنے لوگ مدارس کے یہاں ناظم حضرات ہوں گے سب کا ایک ہی تجربہ اور ایک ہی قول ہوتا ہے ان کا، یہ کہتے ہیں کوئی بھی ہمیں مدرس دو یا ہمیں امام دو، یہ نہیں کہتے بہت باصلاحیت چاہیے، اتنا ضرور کہتے ہیں سنجیدہ بنا، سنجیدہ۔ ان کو پتا ہے کہ جب سنجیدہ شخص آئے گا تو وہ اپنی خاموشی سے وہ کام کر جائے گا جو چلا چلی پکار سے ہونے والا نہیں، اور وہ کام صاحب عرس نے کر کے امیٹھی میں دکھایا۔ اور آپ سب بڑے مبارکباد ہیں، امیٹھی کے نوجوان جو آئے ہیں، مسلیان آئے ہیں، ان سے جو متوسل تھے لوگ، ان کے جو مقتدی حضرات تھے، معتقدین ہیں، محبین ہیں، آپ احبا ہیں۔ ہم جونپور کی طرف سے، یہاں کی عوام کی طرف سے، یہاں کی علماء کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ نے صرف محبت نہیں کیا، آپ نے محبت کا پیغام دیا، اور آپ نے یہ بتایا ہے، ثابت کیا ہے یہاں آ کر کہ ہم ایک عالم دین کے لیے، ایک سچے امام کے لیے، ایک رہبر و رہنما کے لیے ہم وقت کی کیا اپنی جان اور مال بھی قربان کر سکتے ہیں، اور یہ بات آپ نے ثابت کی۔ میں نے ویڈیو کلپ دیکھا سنی وائس پر، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ الحمدللہ ایک سچے عاشق رسول کا جنازہ جا رہا۔ یہ دونوں پوتوں کو میں نے دیکھا، مولانا ساجد رضا صاحب کی طرف سے، یہ کنارے کھڑے اور سب کی آنکھیں اشکبار تھی۔ اس لیے 52-54 سال جس نے امامت کے مسلح پر جو فائز رہا اور اپنی خاموشی سے کام کیا، حکمت عملی سے کام کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یوں ہی کوئی کسی کا گرویدہ نہیں ہوتا، یوں ہی کوئی کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا جب تک اس کے اندر کمال نہ دیکھے، جب تک اس کے اندر جمال نہ دیکھ لے۔ اور حضرت علامہ غلام محمد خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ آتے اپنے علاقے میں، کوئی میراث شریف میں بلاتا تو آپ شرکت کرتے، ورنہ یوں ہی کہیں تشریف نہیں لے جاتے۔
آج ہم جبے میں ہیں، امامے میں ہوتے ہیں، اور اگر عصا لینے کے قابل نہیں تو پھر بھی مولوی عصا لے کر چل رہا ہے شخصیت اپنی ظاہر کرنے کے لیے، لیکن میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے۔ میری پہلی ملاقات حضرت مولانا راشد صاحب قبلہ کی نگاہ میں، ان کی ملاقات میری پہلی ہوئی۔ جب میں دیکھا تو ہم نے کہا واہ، یہ کسی اور پیر کے جو ہے خادم اور کسی پیر کے خلیفہ نہیں ہیں، یہ سرکار حضور مجاہد ملت اور حضور مفتی اعظم ہند کا جب کوئی خلیفہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایسی ہی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ، ذکر خیر الورا، ذکر غوث الورا، جشن چہلم، جشن اس مقدس حضرت علامہ غلام محمد صاحب قبلہ خاں صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنی بات میں بھیسولی کے مسلمانوں سے اور دور دراز سے علاقے سے مسلمان اور میرے بھائی، ان کے رشتہ دار چاہنے والے تشریف لائے۔ اس سے پہلے بھیسولی میں 100 سال سے آپ لوگ چہلم میں کسی کے 40واں میں آپ نے شرکت جو بھی کیا ہوگا آپ حضرات نے، ایسی بھیڑ دیکھے کبھی آپ نے؟ اتنے علماء دیکھے آپ کبھی؟ جب کسی اچھے عالم باکمال کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مجمع لگا دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی دین کا کام کرتا ہے تو اس کے مخالف اگرچہ پیدا ہو جائے، اس کے حاسدین اگرچہ پیدا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس علاقے کے مسلمانوں کے سینوں میں اس کی عظمت ڈال دیتا ہے۔ اور قرآن کی آیت سنو، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ تم لاکھ کوشش کرو اسے نیچا دکھانے کے لیے، لیکن اللہ نے 18,000 مخلوقات کو ڈیوٹی لگا دی ہے۔ تو جو ہے آسمان پر اڑنے والے پرندے اور سوراخ میں رہنے والی چونٹیوں کو حکم دے دیا رب نے، اس میرے عالم کے لیے تم سب دعائیں بخشش و مغفرت اور دعائیں برکت کیا کرو۔ تو ہم حاسدین کو انگلی پہ گن سکتے ہیں، لیکن اپنے محبین کو انگلیوں پہ نہیں گن سکتے ہیں، دعا کرنے والے کو انگلیوں پہ نہیں گن سکتے ہیں۔ تو جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، ائمہ مساجد ہیں، ان سے میری گزارش ہے، اگر کہیں آپ کی برائی ہو رہی ہو، اگر آپ کے کہیں حاسدین پیدا ہو گئے ہو تو آپ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ اس لیے اگر آپ کی برائی ہو رہی ہے، آپ کے حاسدین پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ سمجھو آپ جو ہے سنت انبیاء کو زندہ کر رہے ہیں۔ کسی ایک انبیاء اور رسول کو بتائیے جن کے حاسدین نہ ہوئے ہوں، جن کی برائی نہ ہوئی ہو۔ تو اس علاقے کے علماء سے میں بات کہنا چاہتا ہوں، اور ان ضعیف حضرات نوجوانوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے تو اپنے بچوں کو آپ عالم دین بنائیں، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو آپ مفتی بنائیں۔ جب آپ کا بچہ پڑھے گا تو الحمدللہ آپ بھی مالا مال ہوگے، دین کی دولت سے بھی، ایمان کی دولت سے بھی، اور جنت میں آپ کو جگہ ملے گی۔ اس لیے حضرت نے اپنے دو پوتوں کو عالم دین بنایا، حضرت مولانا راشد رضا صاحب قبلہ، حضرت مولانا ساجد صاحب قبلہ۔ یہ ان کی عمر کم ہے، تجربہ بہت ہے۔ لوگوں نے ہم سے کہا برجستہ، بہت خاص لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بچے ہیں بہت اتاولے ہو جاتے ہیں، کوئی بات سوچتے نہیں ہے فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا میاں سنو، جس کے اندر دین کا کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ وقت نہیں دیکھتا، وہ موقع نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے کہ اب یہ آیا ہے، اسے عاشق اعلیٰ حضرت بنا ہی دینا۔ اور جب ایسے نوجوانی میں جو کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے بڑھاپے میں کتنا اچھا کام کرے گا۔ تو یہ گھٹی پلایا حضرت علامہ مولانا غلام محمد خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پوتوں کے اندر۔ تو میں حضرت مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ جس جگہ پر اپنے دادا کی جگہ پر فائز ہے، اور آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے کہ آج وہ جس مقام پر ہیں، آج ان چیزوں کا وہ خیال رکھے، اس مسلح کی قدر کریں، ان کے علاقے کے لوگوں کی قدر کریں، اور بالخصوص جو ان کے مسلیان ہیں یا حضرت کے جو دوست ہیں جیسے حضرت تشریف لائے، میں تو ان کا
دل سے جو ہے جتنی بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، اس لیے کہ یہ ان ہستیوں کے یہ شاگرد ہیں اور ان کے یہ جو ہے ہم سبق ساتھیوں میں سے ہیں جن کا نام حضرت نے دیا ہے، ہم تو ان کو تاریخوں میں پڑھتے ہیں۔ ایک عاشق صادق علامہ عبدالشکور صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو اخبار الاخیار کے حافظ تھے۔ جب میں منظر اسلام میں تھا تو حضرت علامہ عبدالشکور صاحب قبلہ جو وہاں کے منظر اسلام کے چپراسی تھے، میری ملاقات جب پہلی بار ہوئی تو لوگ چپراسی صاحب کہتے تھے۔ میرے استاد مفتی فاروق صاحب قبلہ نے کہا مولوی احتشام میں چپراسی نہ کہنا، وہ اخبار الاخیار کے حافظ ہیں۔ کہا جو مسئلہ تمہیں دارالفتہ میں سمجھ میں آئے گا ان سے پوچھنا، وہ کتاب اور صفحہ نمبر بتا دیں گے۔ تو میں نے چچا سے ملاقات کی، ہم نے کہا عبدالشکور چچا آپ کس سن میں فارغ ہو؟ کہا میں فارغ نہیں ہوا ہوں، ان علماء کرام کی اور حضرت تو وہ شخصیت الحمدللہ طبیعت خوش ہو گئی دیکھ کر زیارت کر کے کہ جن شخصیات کا انہوں نے ذکر کیا، غلام جیلانی میرٹھی صاحب اور جن حضرات کا ذکر کیا ہے تو بہت طبیعت خوش ہو گئی۔ اور آج ایک بات اور بھی ہم نے کہا حضرت ہی بولے، کم سے کم آج جو کچھ بیان ہو رہا ہے الحمدللہ اسے کل قلم بند کیا جائے تو آج جو چیزیں مل جائیں گی کل نہیں ملیں گی۔ تو اس سے ایک بات اور پتہ چلی، ہم سب کی میں اضافہ ہوا، ہماری سماعت نے سماعت کیا کہ الحمدللہ عالی جناب وفقِ قوم و ملت خلیفہ حضور مجاہد ملت علامہ غلام محمد خان صاحب قبلہ کسی ایسے ویسے زمانے میں نہیں تھے اور کسی ایسی ویسی درسگاہ میں نہیں پڑھ رہے تھے، جتنے تھے اس وقت الحمدللہ ان کے اساتذہ سب ولی کامل۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ایسی جہدوں میں شرکت کرنا، ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا ہمارے لیے بہت بڑی باعث فخر، باعث مسرت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور عبدالقیوم بھائی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مولا تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد سعید نورانی صاحب قبلہ سے حضرت آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔